چاند سے روشن ہو رمضان تمہارا، عبادتوں سے بھرا ہو ہر روزہ تمہارا، ہر روزہ اور نماز قبول ہو تمہاری، بس یہی دعا ہے خدا سے ہماری۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ماہ مبارک رمضان، یہ بہترین مہینہ، خوبصورت مہینہ، احسن مہینہ ہماری زندگی میں آ چکا ہے۔ اس مہینے کے اندر کی جو عبادتیں ہیں وہ اجر و ثواب میں دیگر مہینوں سے زیادہ ہیں۔ اس مہینے کی عبادت دل سے کیا جاتا ہے، دل سے کریں اور اللہ کو منا لیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ اس مہینے میں جو بھی عبادت کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، قرآن پڑھیں یا نفل پڑھیں یا روزہ رکھیں یا تراویح پڑھیں یا کوئی اور نماز پڑھیں، اجر و ثواب میں بہت زیادہ ہیں۔ دراصل یہ مہینہ جو ہے نا، رمضان کا مہینہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے اور روزوں کا مہینہ ہے، یہ قرآن کی تلاوتوں کا مہینہ ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ سب مل کر اس مہینے کو سجا دیں، خوبصورت بنا دیں، روزہ رکھ کر، قرآن پڑھ کر اپنی زندگی کو بھی خوبصورت بنا لے، دنیا بھی حسین کر لے اور آخرت بھی حسین کر لے۔ اور جب رمضان کا روزہ اور نماز تراویح ہماری زندگی کا حصہ بن جائے نا، تو پھر واہ کیا مزہ آئے گا زندگی جینے کا، پھر اللہ کیا راضی ہو جائیں گی۔ قسم سے اگر ہر مسلمان رمضان کی قدر کرنا شروع کر دے اور رمضان کی اہمیت کو سمجھ لے تو اللہ تعالی جنت اس کے لیے سجا دیں گے، جنت کو خوب مزین کر دیں گے۔ اچھا چلیے ہم بات کرتے ہیں کہ اس مہینے میں رمضان کے جو روزے ہیں وہ مسلمانوں پر 30 روزے فرض ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اب یہ جو 30 روزہ ہے نا، اب ہم اصل پوائنٹ پر آ رہے ہیں۔ آپ کو پورے ویڈیو پر رکنا ہے اور ویڈیو کو سننا ہے کیونکہ نئی جانکاری میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ جو روزہ ہے نا، روزہ جو ابھی ہم صبح سے شام تک کا رکھتے ہیں، یعنی صبح سحری کرتے ہیں اور شام میں افطار کرتے ہیں، دراصل ابتدائی اسلام میں جب روزے کی فرضیت ہوئی تھی نا، تو روزے کی فرضیت جو ہے ہجرت کے بعد، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے، تو مدینہ پہنچنے کے تقریباً 15-16 مہینے کے بعد روزہ فرض ہوا تھا۔ تو ابتدائی اسلام میں جو روزہ فرض ہوا تھا، اس وقت کا جو روزہ تھا وہ بڑا سخت تھا، 24 گھنٹوں کا روزہ ہوتا تھا، یعنی کہ مسلمانوں کے لیے 24 گھنٹہ روزہ رکھنا پڑتا اور بھوکا رہنا پڑتا تھا، ایسا روزہ تھا۔ اگر کہیں وہ روزہ ہمارے زمانے میں ہوتا اور ہم سب پر ہوتا تو ہم تو تھک ہار جاتے، پھر ہم روزہ کو پار نہیں لگا پاتے۔ ہم میں تو تقریباً 98% مسلمان روزہ چھوڑ دیتے، اور آج بھی تقریباً 25 یا 20% مسلمان روزہ چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ بہرکیف روزہ چھوڑنے کا کیا گناہ ہے اور اس کا کفارہ کیا ہے، ہم دوسری ویڈیو میں بات کریں گے۔ ابھی ہم یہی بات کرتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں جو روزے کی فرضیت ہوئی تھی وہ 24 گھنٹے کے روزے کی فرضیت ہوئی تھی۔ یاد رکھ لیں آپ، 24 گھنٹے کے روزے کی فرضیت ہوئی تھی۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا صریمۃ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مزدور صحابی تھے، کسی کی بکریاں چراتے تھے، پہاڑوں پر جنگلوں میں جا کر بکریوں کو چرانا اور پھر گھر لانا۔ تو مطلب رمضان کا مہینہ آیا تو صریمۃ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ رکھ کر کے بکریاں چرانے گئے۔ دھوپ کی تپش، گرمی شباب پر، اور ہوا چل نہیں رہی ہے، روزہ سے ہیں، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے اور بکریاں پریشان بھی کر رہی ہے، تو ایسے میں انسان تھک جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان صبح سے شام تک بھوکا رہے، ایک گھونٹ پانی کا اس کے حلق کے نیچے نہ اترے اور ایک لقمہ کھانے کا حلق کے نیچے نہ اترے،
تو وہ اپنے آپ میں کمزور پڑ جاتا ہے اور اندر کے جو پانی ہے نا وہ سوکھ جاتے ہیں۔ یہی سریمۃ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ دن بھر بھوکے تھے، دھوپ کی تپش ہے، گرمی ہے، پہاڑوں پر ہے، چڑھاؤ اتار ہو رہا ہے، بکریاں پریشان کر رہی ہیں۔ جب شام کے وقت گھر آئے تو اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ افطاری کا انتظام کرو، تو ان کی بیوی جو ہے افطاری کے کام میں مشغول ہو جاتی ہیں۔ بیچارے صحابی تھکے ہوئے تھے دن بھر کے، تو جو ہی بیٹھتے ہیں نا ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے۔ تو اس وقت سسٹم یہ تھا، قانون یہ تھا کہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو افطار کے وقت میں کچھ پل ہوتے تھے، کچھ منٹس ہوتے تھے، 15 منٹس 20 منٹس، اسی درمیان میں آپ کو روزہ کھولنا ہے، یعنی روزہ توڑنا ہے اسی درمیان میں۔ اور جب آپ روزہ توڑ لیں گے اور جب آپ کھانا پینا بند کریں گے تو پھر وہیں سے آپ کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ ایسا روزہ فرض ہوا تھا شروع میں کہ افطار کے وقت آپ نے روزہ کھولا، روزہ توڑا، اور جو وقت تھا 15 منٹ 20 منٹ جو بھی وقت تھا اس کے بعد سے پھر روزہ شروع ہو گیا۔ اب رات بھر آپ کو کچھ نہیں کھانا، دن بھر کچھ نہیں کھانا، کل پھر آپ کو مغرب کے وقت ہی کچھ کھانا ہے۔ تو سریمۃ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، بھوکے تھے، روزے سے تھے۔ ان کی بیوی جو ہے افطار کا انتظام کر رہی تھی، اتفاق سے بیٹھے بٹھائے آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی۔ اتنے میں ہوا یہ کہ افطار کا وقت نکل گیا۔ اب جب افطار کا وقت نکل گیا، ان کی آنکھ کھلی، نیند سے بیدار ہوئے تو پتہ چلا بھائی وقت گزر گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ اب ان پر دوسرا روزہ، دوسرے دن کا روزہ شروع ہو گیا۔ ایک تو پہلے سے بھوکے تھے، پیاسے تھے، روزہ لگا ہوا تھا، مطلب کمزوری آ چکی تھی، بکریوں نے پریشان کر رکھا تھا، مزدور تھے اور افطار کے وقت افطاری نہیں کر پائے۔ اب دوسرا روزہ شروع ہو گیا، اب تو پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے کہ اے اللہ اب میرا کیا ہوگا، اب میرا کیا ہوگا؟ اب دوسرا روزہ شروع ہو گیا، ہم روزہ توڑ بھی نہیں سکتے، اگر ہم روزہ توڑتے ہیں تو ناراض ہوتا ہے کیونکہ روزہ تو ہم پر فرض ہے، اب کرے تو کیا کرے؟ اب سریمۃ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات تو گزار لیتے ہیں، صبح سویرے دربار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سریمۃ بن قیس اب برباد ہو گیا، اب یہ ہلاک ہو جائے گا، اب لگتا ہے کہ سریمۃ بن قیس کا یہ آخری دن ہوگا۔ آپ نے سوال کیا کہ ہوا کیا ہے یہ تو بتاؤ؟ تو سریمۃ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کل سے روزہ ہے، افطار کا وقت گزر گیا، میری آنکھ لگ گئی اور دوسرا روزہ شروع ہو گیا، میرے اندر کمزوری زیادہ آ چکی ہے، بھوک زیادہ ہے، میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، اب مجھے لگتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں دنیا چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اتنے میں ہی دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پیغام عام ہو گیا، حضرت جبریل کا آنا ہوا اور حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں، پوری امت سے کہہ دیں کہ اب مسلمانوں کا روزہ آج سے صبح سے شام تک کا ہوگا، یعنی کہ صبح صادق جب سحری کا وقت ختم ہو وہاں سے شروع ہوگا اور غروب آفتاب پر روزہ ختم ہوگا، اب دن بھر کا روزہ ہوگا۔ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، مسلمانوں کو جتنا کھانا ہے رات میں کھائے، جتنا پینا ہے رات میں پیے، رات فری کر دی گئی مسلمانوں کے لیے۔ اس کے بعد سے سریمۃ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھوک اور پیاس کی شدت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم اور آپ کے صدقے میں امت محمدیہ کو، ہم تمام مسلمانوں کو یہ روزہ جو 24 گھنٹے کا تھا وہ اب 12 گھنٹے 14 گھنٹے 16 گھنٹے کا روزہ ہو گیا ہے نا۔ تو اسلام اسی کا نام ہے، اسلام آسانیاں پیدا کرتا ہے، اسلام مشکل پیدا نہیں کرتا، دشواری پیدا نہیں کرتا۔ جو بندہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے نا اور وہ افطار کے لیے بیٹھتا ہے تو اسے روزہ کا مزہ آتا ہے، افطار کا مزہ آتا ہے، کیونکہ بھوکا تھا، پیاسا تھا،
تو کھانے میں اسے مزہ آئے گا، پینے میں اسے مزہ آئے گا، اور جو روزہ نہیں رکھتا ہے پھر اسے رمضان کا مزہ بھی نہیں آئے گا اور روزے کا مزہ بھی نہیں آئے گا، اسے سحری کا پتہ بھی نہیں چلے گا اور افطار کا مزہ بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ جو مہینہ ہے دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اللہ کو منانے کا مہینہ ہے، اللہ کو خوش کرنے کا مہینہ ہے، رحمتوں کے لوٹنے کا مہینہ ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم اللہ کو خوش کر لیں اور رمضان کی قدر کر لیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ جانکاری مل گئی ہوگی کہ ابتدائی اسلام میں روزہ کیسا فرض ہوا تھا اور اس کے بعد روزہ کیسا ہو گیا۔ اب یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا، بہتر لگا تو آپ اس ویڈیو کو آگے تک پہنچا دیں تاکہ ہر مسلمانوں کو یہ جانکاری ہو سکے کہ یہ جو روزہ ہے یہ شروع میں کیسا تھا، اب کیسا ہو گیا۔ چلیے آپ ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، ویڈیو پسند پڑا ہے تو آپ لائک کر دیجئے اور اچھا سا کامنٹ کر دیجئے، سبحان اللہ الحمدللہ آپ لکھ دیجئے، میرے لیے دعا کیجئے۔ السلام۔